لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ناظرین، انڈین حج مشن کے مکہ آفس سے آج کی حج رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شاہد عمران۔ آج کا پورا دن حجاج کرام نے میدان عرفات میں عبادات میں مشغول گزارا۔ باقی حجاج کرام کی طرح انڈین حجاج کرام نے بھی معلمین کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنا سفر مینا سے عرفات کی طرف شروع کر دیا تھا۔ عرفات میں انڈین حج مشن کی طرف سے حاجیوں کے بیٹھنے اور عبادت کرنے کے لیے معقول انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ حجاج نے مسجد نمرہ اور کچھ نے اپنے کیمپ میں ہی حج کا خطبہ سنا۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ عبدالعزیز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل اسلام میں نہ ہو۔ قرآن اور سنت نبوی ہی مسلمانوں کی فلاح کی ضامن ہیں۔ انسان کو عبادت کرنی چاہیے اور اپنا سلوک بہتر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی معمولی نیکی کا بھی قیامت کے دن صلہ دے گا۔ آج ہمیں خاندان کی تشکیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن واحد کتاب ہے جو اپنے اصل متن کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم تمام عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور ہر معاملے میں اس سے رجوع کرو۔ انہوں نے کہا کہ اسلام مسلمانوں کو برے کام سے روکتا ہے۔ مسلمان دوسرے مذاہب کے حقوق کا احترام کریں۔ مسلمان معاشرہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان دوسری اقوام سے مشابہت پیدا نہیں کرتا۔ حجاج کرام نے ظہر اور عصر کی نماز میدان عرفات میں ہی ادا کی اور عبادت اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ انڈین حجاج کرام اپنے گھر والوں اور وطن اور ہم وطنوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے پائے گئے۔ اس کے بعد مغرب کی اذان کے ختم ہوتے ہی حجاج کرام نے اپنا سفر عرفات سے مزدلفہ کی طرف شروع کر دیا ہے۔ ابھی وہ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں گے۔ ابھی پیش خدمت ہے حج پر 4 دنوں کی ہماری رپورٹ کا دوسرا حصہ۔ تو یہ عرفات سے مزدلفہ کا جو کتنی مسافرت ہے، تھوڑا اس کو بھی بتاتے چلیں تاکہ حجاج کرام کے ذہن میں رہے کہ کتنا دور ان کو جانا ہے۔ عرفات اور مزدلفہ کی مسافت تقریباً 6.5 کلومیٹر ہے جی، یعنی مسجد نمرہ سے آپ نکلیں اور مزدلفہ کے حدود میں داخل ہوں تو یہ مسافت 6.5 کلومیٹر ہے جی۔ جو آپ پیدل اگر سفر کرنا چاہیں تو 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر یہ مسافت آپ طے کر سکتے ہیں جی، لیکن بس پر بیٹھنے کے بعد پھر آپ کو تقریباً 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اچھا، وہاں سے بھی بسوں کا انتظام ہے یہاں مزدلفہ آنے کے لیے حجاج کرام کے لیے؟ عرفات سے مزدلفہ آنے کے لیے معلم کی جانب سے ویسے ہی انتظام ہے جس طرح سے منا سے عرفات جانے کا انتظام تھا، جی، لیکن اس کے علاوہ پیڈسٹریل وے بھی ہے، پیدل کا راستہ موجود ہے۔ جی، زیادہ تر حاجی عرفات سے پیدل نکل جاتے ہیں مزدلفہ کے لیے، جی، کیونکہ ٹریفک سے بچنے کے لیے اور 4-5 گھنٹے وقت بسوں پر گزارنے سے بہتر ہے کہ آدمی پیدل چلا اس میں جائے۔ بھی یہی چیز جیسا آپ نے بتایا کہ بزرگوں کو اور جی، بچوں کو اپنی صحت کے اعتبار سے استعمال کرنا ہے کہ اگر بسوں کا استعمال ان کے لیے ضروری ہے تو بسوں کا بالکل، کریں۔ اگر عورتیں اور بچے ساتھ میں ہیں تو کبھی آپ بس کو نہ چھوڑیں، جی، کیونکہ بس کو چھوڑنے کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں بچے گا جی، بالکل، سوائے پیدل کے۔ اچھا، وہاں سے مزدلفہ آنے کے بعد پھر یہاں نمازوں کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کس طرح یہاں قیام ہوگا، کیا انتظامات ہوں گے، اس پہ تھوڑا سا۔ مزدلفہ کے اندر آپ کو کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے۔ جی، مزدلفہ میں آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، جی، اور کھلے آسمان کے نیچے آپ کو رات گزارنی ہے۔ جی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے۔ آپ کثرت سے دعائیں کرتے رہیں، جی، استغفار کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، جو بھی آپ سے ہو سکے۔ یہ بھی یہاں پوری پر رات جو ہے دعاؤں کی قبولیت کی ہے، پوری رات قبولیت کی ہے، جی، جتنا آپ سے ہو سکے آپ دعا کریں۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کو مزدلفہ سے منا کے لیے جانا ہے۔ جی، یہاں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ منا سے مزدلفہ سے جب آپ منا کے لیے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی بس وہاں موجود نہ ہو،
اور مزدلفہ سے مینا تک کوئی بھی گاڑی کا انتظام نہیں ہوگا. اچھا، مزدلفہ سے نکلنے کا وقت بھی فجر کے بعد ہی؟ فجر کے بعد ہے. فجر کی سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد. تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اچھا، وہاں مزدلفہ میں کسی طرح کے خیموں کا انتظام نہیں ہوتا؟ مزدلفہ میں کسی طرح خیمے کا انتظام نہیں ہوتا. جاج بس کرام آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ سامان اپنا ساتھ رکھنا ہوگا، کچھ بچھانے کا، کچھ بس ایک چٹائی اور ایک اوڑھنے کی چادر، یہ دو چیز اپنے ساتھ رکھیں. پانی وغیرہ کا انتظام؟ پانی وغیرہ کا انتظام ایک بوتل اپنے ساتھ رکھیں، ورنہ جگہ جگہ پانی کا جی جی انتظام رہتا ہے. وہاں سے پھر دوسرے دن صبح مینا کے لیے آئیں گے یا سیدھے رمی جمرات کے لیے؟ 10 ذی الحجہ کو جب آپ مزدلفہ سے نکلیں جی تو سیدھا اپنے خیمے میں آئیں. سیدھا خیمے میں؟ بالکل. کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ آپ سیدھا جمرات جائیں. جی. حج میں سب سے زیادہ جو کوتاہی ہوتی ہے حاجیوں سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ ارکان کو جلدی سے ادا کر لیں. جی. اللہ تعالیٰ نے کنکری مارنے کا ٹائم صبح فجر بعد سے لے کر کے پورا دن اور پوری رات دیا ہے. جی. آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. سہولیات موجود ہیں. آپ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کے باوجود جی سہولیات سے فائدہ اٹھا کر اطمینان سے جمرات کے قریب جا کر کے کنکری ماریں. جان کی حفاظت بھی فرض ہے. جان کی حفاظت فرض ہے. تو مزدلفہ سے نکلنے کے بعد آپ سیدھا اپنے خیمے میں آئیں، آرام کریں، اور معلمین کی جانب سے جب یہ اعلان ہو کہ چلیے کنکری مارنے، تو وہ پورا گروپ لے کر کے کبھی معلم کی جانب سے کبھی حج مشن کی جانب سے دونوں کی جانب سے انتظام ہوتا ہے کہ آدمی جاتے ہیں وہاں پر اور گروپ وائز لے کر کے ان کو کنکری مروانے کے لیے لے جاتے ہیں جمرات. ہمارے حج مشن کے بھی اراکین پر ٹیمز بنائی گئی ہیں، ملٹی پرپز ٹاسک فورس جو حجاج کرام کو گروپس میں لے جائیں گی وہاں پہ رمی جمرات کے لیے، اور بھی والنٹیئرس بھی ہوں گے وہاں پہ، خدام حج بھی ہوں گے، ڈیپوٹیشنسٹ بھی ہوں گے. تو ان تمامی لوگوں کا بھی حجاج کرام کو فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. حج مشن کی طرف سے مکمل انتظام ہوتا ہے. آپ انتظار کریں اپنے خیمے میں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پہنچے گا اور آپ کو گروپ کی شکل میں لے کر کے جائیں گے کنکری مروانے کے لیے. جانا تو آسان ہوتا ہے، حاجی ایک سیدھا راستہ پکڑ کر جمرات پہنچ جاتا ہے، لیکن واپسی کے راستے کو پولیس والے موڑ دیتے ہیں. اب جب راستہ موڑ دیا تو وہ حاجی جو راستہ پہچانتا ہوا گیا تھا وہ بالکل اندھیرے میں بالکل کھو جاتا ہے. ان تمام باتوں کا بہت حجاج کرام کو اس کو پھر اس سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرف جائیں. اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ وہ 4-5 گھنٹے تک حاجی اپنے خیمے کو ڈھونڈنے میں گنوا دیتا ہے. کیا طریقہ کار رکھنا چاہیے حجاج کرام کو اس دوران؟ وہ انتظار کرے اپنے خیمے میں، معلم کی جانب سے کوئی گروپ جائے یا حج مشن کی طرف مطلب گائیڈ ہوں جو ساتھ میں جو راستہ بتانے کے، بغیر قائد کے، جن کو علاقے کی واقفیت ہو ان کے ساتھ جانا مناسب ہے. جی بالکل. بغیر قائد کے تنہا کبھی نہ جائیں. جی. اچھا یونس صاحب یہ بتائیں کہ وہاں سے آنے کے بعد کون سا ارکان اب بچ رہتا ہے جس سے حج مکمل ہونے سے پہلے؟ پہلے دن بڑے شیطان کو کنکری ماری جائے گی. جی. بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اب حاجی کے اوپر قربانی. جی. قربانی کے لیے اگر اس نے حاجی نے کوپن خرید رکھا ہے جی تب وہ کوپن پر اعتماد کر کے بال کٹوا کر احرام سے فارغ ہو جائے. جی. اور اگر خدا نخواستہ کوپن نہ لیا ہو تو جمرات کے آس پاس بینک کی جانب سے کیبن لگا ہوا ہوتا ہے. جمرات کے آس پاس مینا کیمپ میں پیدل والے راستے پہ کئی جگہ کیمپ لگا ہوا ہے، کیبن لگا ہوا ہے، اور وہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرتے رہتے ہیں. آپ انہیں پیسے کئی طرح کا آئی ڈی بی بھی ہے، اور کئی طرح سے مطلب انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ جو جتنی جلدی بکنگ کرائے گا اس کی اتنی جلدی قربانی ہوگی. تمام اس کی معلومات، پمفلیٹس وغیرہ بھی ہیں، جیسا حجاج کرام چاہیں ویسا کر سکتے ہیں. بالکل. آپ کوپن لے لیں، آپ کی ذمہ داری ختم. اچھا. کوپن لینے کے بعد آپ بال کٹوائیں اور احرام سے فارغ ہو جائیں. بال کٹانے میں یونس صاحب یہ دیکھا گیا ہے، ایسا سننے میں آیا ہے اور لوگوں نے بتایا ہے کہ حجاج کرام کو کس طرح کے احتیاطات برتنا چاہیے کہ ہمارے جو کیمپس ہیں وہ بھی ان میں صاف صفائی اور نظم بنا رہے. اس کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرمائیے. دیکھیے، حکومت سعودی عربیہ کی جانب سے جمرات کے بغل میں سینکڑوں کی تعداد میں سیلون بنوائے گئے ہیں. جی. حجاج کرام کنکری مارنے کے بعد سیلون میں جائیں اور وہاں بیٹھ کر اطمینان سے اپنا بال کٹوائیں. جی. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ راستے میں لوگ بیٹھے ہوئے بال کٹواتے ہیں یا کیمپس میں بیٹھ جاتے ہیں. کیمپ میں بیٹھ جاتے ہیں. جی جی. ایک تو صفائی نہیں ہو پاتی. جی. خراب بلیڈ کا استعمال. جی ہاں. ان تمام چیزوں سے خطرہ رہتا ہے انفیکشن کا. اب وہ پتہ نہیں کون سا بلیڈ استعمال کر رہا ہے، نیا ہے پرانا ہے، یا ایک ہی بلیڈ کو دسیوں حاجی پر استعمال کر رہا ہے. اور صفائی کا تو اپنے یہاں بہت فرمایا گیا کہ کتنا اس کا. بالکل. صفائی نصف ایمان ہے. جی. جہاں تک ہم حاجی ہیں ہمیں تو صفائی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیے. بالکل. اور اگر خدا نخواستہ ہم صفائی کا خیال نہ رکھیں تو ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک تقریباً 40 لاکھ کا مجمع
اگر وہ صفائی کا خیال نہ رکھے تو ایک کوڑے کا ڈھیر بن جائے گا. اس لیے جہاں تک ہو سکے حتی امکان صفائی کا خیال رکھیں, گندگی کو کوڑے دان میں ڈالیں, اس کے علاوہ اپنے خیمے کا خیال رکھیں, پانی غلط جگہ نہ گرائیں, اور خاص طور سے بال عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ حاجی راستے میں بیٹھ کے بال کٹواتا ہے اور بال چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ سیلون میں بال کٹوائیں, یا اگر کہیں دوسری جگہ کٹوا رہے ہیں تو اس کو کوڑے دان کے اندر ڈالیں تاکہ صفائی کا نظام باقی رکھ سکے. اس کے علاوہ اور کوئی بات رہ جاتی ہے حج مکمل ہونے میں؟ طواف زیارت کے بارے میں کچھ فرمائیں. حج کنکری مارنے کے بعد حاجی نے قربانی کر دیا, قربانی کرنے کے بعد بال کٹوایا, بال کٹوانے کے بعد احرام سے فارغ ہوا اور اپنے لباس میں آ گیا. اب اس کے اوپر حج کا ایک اہم رکن باقی رہ جاتا ہے, وہ ہے طواف زیارت یا طواف افاضہ. حاجی کو مکہ مکرمہ آ کر کے طواف کرنا ہے اور سعی کرنا ہے, کیونکہ اب تک قربانی اور احرام کھولنے کے بعد تمام چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئیں, جائز ہو گئیں, سوائے بیوی کے. جب وہ طواف افاضہ یعنی طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہوگا اس وقت وہ مکمل طور پر حلال ہو گیا. اب اس کی بیوی اس کے لیے جائز ہے, لہٰذا حاجی کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں طواف افاضہ سے فارغ ہو لیں. جب بھی موقع ملے. اس کا وقت یہ اختلافی مسئلہ ہے, حاجی اپنے اعتبار سے اس پر عمل کرے, لیکن 10 تاریخ کو عام طور پر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے, اس لیے حاجی بھیڑ سے بچیں. 11 تاریخ کو کنکری مارنے کے لیے نکلیں اور آ کر کے طواف زیارت سے فارغ ہو لیں. مطلب جلدی سے جلدی اس سے بھی فارغ ہو لیں. جلدی حج کا ایک رکن ہے, جتنی جلدی آپ فارغ ہو جائیں گے اس کے لیے احرام ضروری شاید نہیں, طواف زیارت کے لیے احرام ضروری نہیں. اور بھی اگر کسی طرح کے حجاج کرام کو ضرورت پڑتی ہے تو اپنے معلمین سے یا جو بھی وہاں پہ اہل علم لوگ ہیں ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بالکل, بجائے اس کے کہ کسی طرح کے مسائل کو معلوم کرنے میں کبھی بھی آدمی کو ہچکچانا نہیں چاہیے. جہاں بھی ضرورت ہو فوراً کسی عالم سے معلوم کریں تاکہ حج کا ایک اہم رکن صحیح طریقے پر ادا ہو سکے. اب حاجی کو طواف زیارت کے بعد ایک چیز باقی رہ جاتی ہے, طواف وداع. طواف وداع حاجی اپنی فلائٹ کے اعتبار سے کرے گا. جب اس کی واپسی ہے اور فلائٹ سے تقریباً 12 گھنٹے 24 گھنٹے جیسے شیڈول دیا گیا ہو اس کو, تو حاجی کو چاہیے کہ 12 گھنٹے سے پہلے یعنی تقریباً 24 گھنٹے پہلے وہ طواف وداع سے فارغ ہو جائے تاکہ واپسی کے نظام میں کوئی دشواری نہ پیش آئے. یونس صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں, یقیناً ہمارے حجاج کرام کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں ختم ہوئیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.